گوادر آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ ایک دھرنا چل رہا ہے. مختصراً یہی ہے کہ اس کا ایک پس منظر ہے وہاں پہ لوگوں کی تکلیف کا، اور وہاں جو ماہی گیری کی صنعت ہے اس صنعت کے اندر ایک زوال کا اور اس کی زبوں حالی کا جو گزشتہ 30-40 سال سے اس کا تعلق ہے. اور اس 30-40 سالوں کے اندر بتدریج اس پورے ساحل کو تباہ کیا گیا ہے، اور بدقسمتی سے تباہ بھی ان لوگوں نے کیا ہے کہ جو اس کے محافظ بنائے گئے تھے. اور ہمیں وہاں جانے کے نتیجے میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی معلوم ہوئی ہیں کہ جو عام حالات میں لوگوں کے علم میں نہیں آتی. مثلاً اس میں یہ بھی ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہ جو ساحل و وسائل کی رٹ لگانے والے ہمارے مختلف دوست ہیں، ان کی جب حکومتیں رہی ہیں تو ان کی حکومتوں کے اندر بھی وہاں پہ بھتہ وصول کر کے اور ٹرالرز کو اجازت دی گئی، بڑے ٹرالرز کو غیر قانونی جال لے کے وہاں پہ شکار کرنے کی، فشنگ کرنے کی. اور یہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. پاکستان کے قانون کے اندر فشنگ کا جو اصول ہے اس کے قانون کے مطابق بھی تو فشنگ کا بھی جو اصول ہے اس کے مطابق بھی جو ممنوعہ سائز ہے اس جال کا، اس کو لے کے یہ لوگ یہاں پہ آتے رہے ہیں. اور پورے اس ایریے کے اندر جو 12 ناٹیکل مائلز کا ایریا ہے جس کے باہر ان ٹرالرز کو ہونا چاہیے، لیکن یہ اس کے اندر گھس کے ان چھوٹے ماہی گیروں کا روزگار تباہ کرتے رہے. اور اس کے نتیجے میں سمندری حیات مکمل طور پہ انہوں نے وہاں پہ صفایا کر دیا اس کا. یعنی میں 2 دن وہاں رہا ہوں، میں نے وہاں بہت سارے ماہی گیروں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور میں نے ان کے جو پروسیسنگ پلانٹ تھے یا ان کے چھوٹے موٹے مچھلی کو سنبھالنے کی جگہیں تھیں وہ بھی دیکھیں، وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم یہاں سے تیاری کر کے خرچ کر کے ڈیزل بھی، برف بھی، خوراک اور راشن بھی لے کے ہم جاتے ہیں، اور پورا ہفتہ گزارنے کے بعد بھی ہمیں مچھلی نہیں ملتی، خالی واپس آتے ہیں. اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے. دوسرا وہاں پہ جو روزگار کا سبب تھا وہ بارڈر ہے، اور بارڈر ایریاز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ریلیکسیشن ہوتی ہے. حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ کرنسی بھی ایک ہی چل رہی ہوتی ہے، اور ٹیلی فون کے کائنز بھی ایک ہی یوز ہوتے ہیں دونوں ملکوں کے ٹیلی فون بوتھ کے اندر. اسی طرح سے ویزے کی سہولت دی جاتی ہے، آمد و رفت کی راہداریاں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، اور اشیاء کو لانے لے جانے کے لیے بھی کافی سہولت فراہم کی جاتی. یہاں تو ہمارے بلوچستان کے آپ کے علم میں 5 اضلاع کم از کم ایسے ہیں کہ جو ایرانی اشیاء کے اوپر خورد و نوش کی بھی اور استعمال کی بھی، اس کے اوپر ان کی زندگی منحصر ہے. اگر اس کو ختم کر دیا جائے یا وہاں پہ پابندی لگائی جائے تو لوگ بھوکے مر جائیں گے. یہاں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو ماہی گیری کی صنعت ہے اس پہ باقاعدہ بھتہ لیا جاتا ہے. یہ بالکل میں آپ کو آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں، اس پہ بھتہ لیا جاتا ہے، اور ہمارے ذمہ دار لوگ بھتہ لیتے ہیں. اور 2 مہینے 3 مہینے کا مارجن ہوتا ہے کہ جی یہ بھتہ جو ہے یہ مثلاً ہم آپ کو 3 مہینے کے لیے دے رہے ہیں، اب 3 مہینے ہمیں یہاں پہ کوئی نہیں چھیڑے گا. اور وہ لوگ دھڑلے سے آ کے وہاں پہ فشنگ کرتے ہیں. اور یہ جو ہماری جو فشری کے لوگ ہیں ان کے پاس چھوٹی بوٹس ہیں، وہ اگر کبھی ان کو نکالنے کے لیے وہاں پہ پہنچے بھی تو الٹا ان کے لوگوں کو پکڑ کے مار پیٹ کرتے ہیں. یعنی اتنے بالادست ہیں، اور اتنے یعنی بحری قزاقوں کی طرح ایک ان کا رویہ ہے. کبھی مرچوں والا پانی جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں ان کے اوپر. اور اگر مچھیرے بھی ان سے جا کے بات کریں کہ بھئی آپ اس علاقے سے نکلیں اور یہاں پہ فشنگ نہ کریں، تو ان کے اوپر بھی کبھی گرم پانی پھینکتے ہیں اور کبھی فائر بھی کرتے ہیں. اس حد تک یعنی ان کو گویا کہ آزادی دی گئی ہے. اور اس میں ہمارے یعنی بالکل آفیشل لوگ ملوث ہیں. ظاہر ہے مجھے نام تو نہیں پتہ ہے، لیکن اتنا پتہ ہے، اتنی بات ہمیں علم میں آئی ہے کہ یہ باقاعدہ بھتہ دینے کے نتیجے میں ان کو یہاں پہ اجازت دی جاتی ہے یہاں پہ فشنگ کریں. گوادر میں ہمارے جانے کے بعد انتظامیہ کے لوگوں نے بھی رابطہ کیا، اور کچھ فورسز کے لوگوں نے بھی رابطہ کیا جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں. آپ کو علم ہے کہ گوادر میں سب سے زیادہ سیکورٹی ایجنسیز ہیں. باقی ملک میں تو ہم 1-2 کو فیس کرتے ہیں، وہاں پہ 7-8 ہیں.
نیوی بھی ہے، میری ٹائم بھی ہے، کوسٹ گارڈ بھی ہے، ایف سی بھی ہے، اور کسٹم بھی ہے، اور پولیس اور لیویز تو خیر ہے ہی. تو ان سب نے ہائی پروفائل ایک میٹنگ طلب کی ہوئی تھی، اور اس میں ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ ہمیں آن بورڈ لے لیں. تو مجھ سے بھی انہوں نے رابطہ کیا اور کئی جگہوں سے رابطہ کروایا بھی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں مشورے کے بغیر آپ کے پاس نہیں آؤں گا، میں دھرنے والوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے میں پوچھوں گا کہ اگر انہوں نے مجھے اجازت دی اور اس کو مفید سمجھا تو میں آپ سے ملوں گا. پھر ہم گئے وہاں پہ اور ان سے میں نے بات کی. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ چونکہ مہمان ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ ایک پارٹی کے ذمہ دار ہیں صوبائی، اور آپ کو کہیں نہ کہیں بات بھی کرنی پڑتی ہے، لہٰذا آپ ہماری بات بھی وہاں پہنچا دیں اور اپنی بات بھی اور ان کی بات بھی سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو میں وہاں گیا اور میں نے یہ محسوس کیا، چونکہ مجھے کچھ ٹیلی فونز بھی آئے تھے اسی طرح کے آفیشلز کے جنہوں نے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی ہمارے درمیان اور مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے درمیان خاص طور پہ. یعنی لوگوں نے یہ بھی مجھے کہا کہ جی وہاں تو اینٹی اسٹیٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں انڈین لابی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. کسی نے یہ کہا جی کہ ہدایت الرحمان ٹریپ ہو گیا ہے. تو یہاں یہ کافی بڑے لوگ تھے، یعنی وائس ایڈمرل تک بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، باقی تو سارے کرنل اور بریگیڈیئر رینک کے لوگ بھی تھے، کمشنر مکران بھی وہاں موجود تھے، ڈی سی بھی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، پولیس کے بھی ڈی آئی جی اور ایس ایس پی وہاں پہ موجود تھے. تو ان سب سے میں نے کہا کہ اگر آپ کی انٹیلیجنس آپ کو یہ سکھاتی ہے جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں، تو مجھے تو افسوس ہے آپ کی اس انٹیلیجنس کے اوپر بھی اور آپ کی گڈ گورننس کے اوپر بھی، جس پہ آپ لوگ فخر کرتے ہیں. یعنی 9 دنوں سے یہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ اپنی انٹیلیجنس کی پتہ نہیں کس طرح کی وہ انٹیلیجنس ہے کہ جو آپ کو اس طرح کی بدگمانیاں پیدا کرنے والی خبریں پہنچاتی، اور آپ اس کے اوپر یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے سنجیدہ طریقے سے. تو میں نے کہا سب سے بڑی غلطی آپ لوگوں کی یہی ہے. انڈیا کے ایجنٹ میں نے کہا وہاں اذان دیں گے 5 وقت اور نماز پڑھیں گے باجماعت، وہاں لوگوں کا ہجوم ہے اور وفود آ رہے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی اسکینر نہیں ہے کہ ہم کسی کا سینہ چیر کے دیکھیں کہ بھی اس کے دل میں کیا ہے. اسی طرح لوگوں کی خواہش ہوتی کہ جی میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، آپ مجھے نمائندگی کا بات کرنے کا موقع دے دیں، تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے منہ کو ہم روک سکیں. لیکن ہم نے یہ اہتمام وہاں پہ کیا ہوا ہے، ہمارے جو بھی وہ دھرنے کی کمیٹی ہے، سارے لوگ اس میں جماعت اسلامی کے نہیں ہیں لیکن جماعت اسلامی شامل ہے. تو وہاں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی غلط بات ہو جائے تو اس کی فوری طور پہ صفائی بھی ہو جائے. کچھ لوگ بات کر لیتے ہیں اس طرح کی پٹڑی سے اتری ہوئی، تو جو منتظمین ہیں وہ فوری طور پہ اس کی سیکنڈ تقریر کے اندر جو ہے اس کی صفائی کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ اہتمام آپ نے کسی دھرنے میں دیکھا ہے اس طریقے سے؟ اور جتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں، اس سے زیادہ تو ہمیں فکر مندی ہے وطن کی، اور ہم آپ سے زیادہ وہاں پہ لوگوں کو کی ذہن سازی بھی کر رہے ہیں، اور ان کو اس اینٹی اسٹیٹ والی جو رائے ہے اس سے ہم لوگوں کو منحرف بھی کر رہے ہیں، اور ان کی ایک طرح سے ذہن سازی کا عمل بھی وہاں پہ جاری ہے. خیر یہ باتیں تو اور بہت سی ہوئیں 2-2.5 گھنٹے، لیکن ان تمام لوگوں نے بہرحال اس سے اتفاق کیا کہ اس میں ہماری غلطی ہے اور ہم واقعتاً ہم لیٹ ہو گئے ہیں. اور انہوں نے اس سے بھی اتفاق کیا کہ یہ جتنے بھی ایشوز ہیں یہ تمام کے تمام جنون ایشوز ہیں، یعنی ان میں کوئی ایک ایشو بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی مبالغہ آمیزی ہو. حتیٰ کہ وہاں ایک بہت بڑے آفیشل تھے نیوی کے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایکسٹرا آرڈینری تعاون دینے کے لیے بھی تیار ہیں ان ٹرالرز کو یہاں سے بھگانے کے لیے. اور انہوں نے پھر کیا بھی عملاً انہوں نے کیا بھی. لیکن ہماری یہ فشری کی ذمہ داری ہے. ایک آئینی مسئلہ بھی بیچ میں حائل ہے کہ فشری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس سے بات ہوئی، انہوں نے ڈائریکٹر فشریز نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ ایم ایس کو یہ ذمہ داری 1 سال کے لیے دینے کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کو کہیں گے، تاکہ ایم ایس کے پاس ایکوپمنٹ ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان بورڈز کو بھگانے کے لیے. تو وہ تو خیر ایک پروسیس میں ایک عمل ہوگا. اسی طرح جو بارڈر کا ایشو ہے وہاں پہ ان لوگوں نے ٹوکن کا پہلے سلسلہ شروع کیا تھا. ٹوکن کچھ رقم کے عوض دیا جاتا تھا، اور یہ رقم کہاں جاتی ہے؟ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ رقم کہاں جاتی ہے، کوئی رسید دکھا دیں، کوئی ہمیں یقین ہو کہ سرکاری خزانے میں جمع ہوتی ہے. کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کسی کے پاس بھی، نہ کسی کرنل نہ کسی جنرل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا.
نہ کمشنر کے پاس نہ ڈپٹی کمشنر کے پاس کوئی جواب تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کروڑوں روپے جو ہے وہ یعنی آؤٹ آف دا وے آپ اسی طرح سے گھپلا کر رہے ہیں، اور لوگوں کے مال کے اوپر جو ہے وہ ناجائز آپ تصرف کر رہے ہیں۔ لوگ پہلے غریب ہیں، پھر انہوں نے کہا جی کہ ٹوکن ہم ختم کر دیتے ہیں، ٹوکن ختم کر دیا، لیکن ٹوکن کی جگہ پہ وہ ای ٹیگ شروع کر دی، اور ای ٹیگ کے لیے بھی انہوں نے کوئی ٹھیکیدار مقرر کر دیے۔ میں گیا ہوں، میری گاڑی ہے، میں گیا جی مجھے جانا ہے، تو مجھے کہا گیا کہ آپ وہ فلاں صاحب کے پاس چلے جائیں۔ وہاں میں گیا تو اس نے مجھے کہا کہ جی آپ اتنے 1000 روپے دے دیں تو یہ ای ٹیگ میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور یہ اتنے دن کے لیے، یہ اتنے گھنٹوں کے لیے۔ جو بوٹس جاتی ہیں ایرانی بارڈر کراس کر کے، ان کے ساتھ بھی یہی رویہ ہے، اور یہ جو گاڑیاں جاتی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی رویہ ہے۔ یعنی رکشے والے تک کو وہ نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں ہیں کہ جس میں 2 کارٹن 4 کارٹن جو ہے وہ آئل کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا آپ کو یہ ٹرالر نظر نہیں آتے جو غیر قانونی عمل میں ملوث ہیں، ان کے اوپر کوئی ایک ایف آئی آر آپ نے کاٹی ہے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کتنی لانچوں پہ ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ درجنوں ہیں۔ تو میں نے کہا یہ غریب آپ کو ملتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹیں؟ وہ جو بڑا مافیا ہے، اور وہ دندناتا ہوا غیر قانونی جال کے ساتھ اور غیر قانونی اسلحے کے ساتھ وہ ساری یہ فشنگ کرتا ہے اور سمندری حیات تباہ کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایک ایف آئی آر آپ دکھائیں؟ کوئی جواب نہیں تھا اس کا۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنا بالکل جنون مسائل کے اوپر ہے، اور نہایت پرامن دھرنا ہے، اس میں کوئی اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ شخص موجود نہیں ہے، اور تمام کے تمام لوگ غریب، مزدور کار اور محب وطن لوگ ہیں، انتہائی امن کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نمازیں باجماعت وہ وہاں پہ ادا کرتے ہیں، اجتماعی دعائیں وہاں پہ ہوتی ہیں، ثقافتی پروگرامات وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ تاثر ہمارے اس گورنمنٹ کے بیوروکریٹس کے اندر بھی اور فورسز کے آفیشلز کے اندر بھی کہ یہ اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کا جواز نہیں ہے اس تصور کا۔ ان کو درست کرنا چاہیے اپنے مائنڈ سیٹ کو بھی، اور لوگوں کو اپنے شہری سمجھنا چاہیے، اور ان کے جو حقوق ہیں، جو مطالبات ہیں، جیسے بارڈر کی اوپننگ کا، اور کچھ چیک پوسٹیں ہیں جو آبادی کے اندر اوپر پہاڑی کی چوٹیوں پہ انہوں نے بنا رکھی، جس سے سارے گھر جو ہیں وہ بے پردہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہنے کے باوجود وہاں سے لوگوں کو نہیں اتارا۔ جب لوگ گئے ہیں دیکھنے کے لیے تو وہاں پہ لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور ویسے ان کو کہا ہے کہ جی ہم نے تو اتار دیا۔ اسی طرح سے ایف آئی آر کے بغیر جو لانچیں تھیں، ڈی سی صاحب نے یہ کہا کہ وہ تو آپ ابھی لے جائیں۔ ہم نے لوگوں سے کہا وہاں پہ کہ بھئی آپ جا کے لے آئیں، تو وہاں جب وہ گئے تو وہی جو روایتی لیت العال ہوتا ہے کہ جی آپ صبح آ جائیں، آپ شام آ جائیں۔ تو ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا، انہوں نے کچھ مطالبات کو موقع پہ مانا بھی ہے کہ بھئی ماہی گیر یہ ایف آئی آر کے وڈراول کے لیے جو پروسیس ہے آپ کے ہاں زگ زیگ، اس پروسیس پہ وہ لوگ نہیں جائیں گے۔ آپ کوئی لیگل اسسٹنس ان کو فراہم کریں، اور کوئی پراسیکیوٹر مقرر کریں کہ جو ان کی لانچوں کے جو مقدمات ہیں ان کو وہ ایف آئی آر کو وڈرا کرنے تک وہ ان کو مدد دیتے رہیں۔ اس سے انہوں نے ایگری کیا ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہی ہے 2-3 کہ ٹرالنگ ختم ہونی چاہیے، ورنہ یہ دھرنا پرولانگ کرے گا، جو میں دیکھ کے آیا ہوں، باقی تو میں نہیں جانتا۔ آج ایک وزیر صاحب کا بھی ٹیلی فون مجھے رستے میں آیا تھا، اور انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ جی آپ اس میں کوئی برج کا کردار ادا کریں۔ میں نے کہا جی میں تو برج بنا کے آ گیا ہوں، اور آپ لوگ 9ویں دن گئے ہیں، اور ابھی آپ ایک ملاقات کے اندر سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ میں نے کہا دنیا میں ایسے مذاکرات مجھے بتائیں کہاں ہوتے ہیں کہ جہاں ٹیمپو بھی اتنا جو ہے وہ بوسٹ کیا ہوا ہو، وہاں آپ ایک ملاقات کے بعد پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا وہ 9 دن ہو گئے ہیں تو آپ 9 دفعہ تو جائیں، 9 دفعہ تو جائیں نا آپ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ وزیر ہیں، آپ کو اگر حد تک محسوس ہوتی ہے تو آپ نہ جائیں، آپ کوئی اور وہاں کے معزز لوگوں کو، شہر کے، علاقے کے ان لوگوں کو بھیج دیں۔ کم از کم لوگ بار بار جائیں گے تو وہاں پہ ٹیمپو لوز ہوگا، اور لوگ سمجھیں گے جی ہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بات چیت چل رہی ہے، کچھ مطالبات مانے جا رہے ہیں، اور جو مطالبات آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ پورا کریں گے وہ برسر زمین اس کو دکھائیں وٹنس کو۔ لوگ جاتے ہیں ماہی گیر، وہ کہتے ہیں جی ٹرالر تو پھر رہے ہیں، وہ دن میں کہیں سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور جیسی رات ہوتی ہے پھر وہ انٹر ہو جاتے ہیں۔ تو
تو یہ جو آنکھ مچولی والا معاملہ ہے یہ تو نہیں چل سکتا زیادہ دیر تک. اور اگر ان لوگوں نے اب تک یہ ساحل و وسائل والے ہمارے لیڈروں نے اگر اب تک جو ہے وہ یہ رشوتیں کھا کھا کے اپنے پیٹ بڑے کیے ہیں تو اب اس سے زیادہ تو گوادر کے عوام اس کی اجازت دینے والے نہیں ہیں. پوری ساحلی پٹی کے لوگ اس پہ وہ مکمل طور پہ یعنی تیار ہیں کہ انہیں اتھل سے لے کے ان کو جیونی تک اگر 0 پوائنٹس بند کرنا پڑے تو وہ بند کریں گے. اور یہ ان کے لیے انتظامیہ کے لیے ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ بنے گا. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں کہ جو میں وہاں مشاہدے کی صورت میں دیکھ کے آیا. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کو ہم یہاں سے بھی ہائی لائٹ بھی کریں اور یہ اس مطالبے کے اندر اپنا ہم زور بھی شامل کریں. ایک یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس میں شامل ضرور ہے لیکن اس کو یہ تاثر بھی بسا اوقات لوگ دیتے ہیں دباؤ پڑھانے کے لیے کہ جی آپ تو بڑی اصولی جماعت ہیں, بڑے بااخلاق لوگ ہیں, آپ تو جی بڑے یعنی وہ ہیں مطلب اصول کی پابندی کرنے والے. جماعت اسلامی کی طرز سیاست تو ایسی نہیں ہے, جماعت اسلامی تو ایسا نہیں کرتی. تو جماعت اسلامی اس میں ان ہے اور اسی بنا پہ ان ہے کہ وہاں کوئی بے اصولی نہیں ہو رہی. اور جماعت اسلامی کا اصول ہے طے شدہ کہ ہر جگہ ظلم و زیادتی ہوگی تو وہاں پہ جماعت اسلامی موجود ہوگی. باقی یہ دھرنا اکیلی جماعت اسلامی کا نہیں ہے. مولانا ہدایت الرحمان ہمارے ذمہ دار ضرور ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ پورے دھرنے کے وہ داعی بھی ہیں, اس کے قائد بھی ہیں, لیکن وہاں ایک پوری کمیٹی ہے اہل علاقہ کی, ماہی گیروں کی, مختلف تنظیمیں اس کے اندر شامل ہیں اور وہ سب لوگ مظلوم ہیں. ہم اس کی ترجمانی کر رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ تشریف لایا. ہاشمی صاحب آپ کو ابھی دورہ کر کے وہاں پہ آئے ہیں. ڈائریکٹر فشریز نے ہی بتایا کہ یہ کراچی میں رجسٹرڈ ہیں سارے کے سارے. اچھا, آنرز کے متعلق ہم نے ان ہائی آفیشلز لوگوں سے پوچھا جس میں وائس ایڈمرل سے لے کے اور کیپٹن تک بیٹھے ہوئے تھے لوگ. کسی ایک کی زبان نہیں ہلی اس کے اوپر کہ ہم نے کہا جی آپ بتائیں تو صحیح نا کہ آخر آپ کیوں خاموش ہیں. یہ ٹرالرز مافیا ہے کون اس کی پشت پہ ہے جو یہ لا قانونیت مسلسل کیے چلے جا رہے ہیں. اور آپ میں نے یہ بھی کہا, میں نے کہا اردو میں جو کہتے ہیں کہ جی پر جلتے ہیں جیسے, تو میں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ آپ سب کے بھی پر جلتے ہیں کہ آپ لوگ یہ نہیں بتا پا رہے. خاموشی ہو گئی, پھر کہیں بات ادھر ادھر چلی تو پھر جناب ایک صاحب نے بیچ میں لقمہ دیتے ہوئے کہا کہ جی یہ تو کراچی میں رجسٹرڈ ہے. میں نے کہا چلیں یہ بھی بات آنر بتائیں. پھر ایک جو آرمی آفیسر تھے انہوں نے کہا جی کہ مولانا صاحب آپ کو تو پتہ ہے یہ تو بڑی انویسٹمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا بڑے لوگوں کا نام نہیں ہوتا, بڑے لوگوں کا پھر ان کو میں نے اشارتاً بات بھی کی. ہاں میں نے یہی کہا نا جی, میں نے کہا کہ وہاں ایف آئی آر نہیں آپ کاٹ سکتے, بڑے لوگوں کے خلاف تو ایف آئی آر نہیں کٹتی, رکشے والے کے خلاف آپ ایف آئی آر کاٹتے. چھوٹی لانچ والا بیچارہ جو ہے وہ محروم ہے اور یہ بڑے ٹرالرز والے جو ہیں پوری سمندری حیات. میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ میں نے کہا ہم یہ بھی کریں گے کہ یہ بین الاقوامی طور پہ جو سمندری حیات کی این جی اوز ہیں ہم ان کو بھی اس میں اپنے ساتھ جو ہے وہ پول میں لیں گے. اور ابھی حال ہی میں وہ مجھے ابھی ملک یاد نہیں آ رہا جہاں پہ وہ سبز کچھوے کا ایشو بنا تھا تو اقوام متحدہ نے باقاعدہ ان کو جرمانہ کیا اس اسٹیٹ کو جہاں پہ اس کی معدومیت کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا. تو یہاں تو کئی نسلوں کی معدومیت کا خطرہ پیدا ہو گیا. اب ظاہر ہے ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتے کہ لوگ کہیں کہ جی آپ نے اپنے ملک کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات کی, لیکن یہ لوگ خود متوجہ ہو جائیں گے, یہ خود یہ اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. یہ یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ٹرالرز مالکان کون ہیں یہ تو انہوں نے ہمیں نہیں بتایا, حالانکہ ہم نے بہت کوریدنے کی کوشش کی ان کو. ہم نے کہا جی ہم پولیٹیکلی ان کو ٹیکل کریں گے اگر آپ انتظامی طور پہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اس کی کوئی بات ہمارے ساتھ آگے نہیں بڑھائی. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے جو اندر کی بات مجھے لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے خاموشی چھائی ہوئی تھی, باقی تو اللہ کو غیب کا علم ہے, کہ یہ سب لوگ بشمول ہمارے سیاسی انتظامی حلقے جو ہیں, جو ہمارے محکمے ہیں سمندری حیات کے یا فشریز کے, یا یہ سب لوگ پیسے کھاتے ہیں. اور یہ ہمیں بالکل ایک یقینی طور پہ لوگوں نے بتایا کہ جناب یہ ان کا 3 مہینے کا کوئی وہ ہوتا ہے سیزن بھتہ, اور اس میں یہ پیسے جو ہیں وہ دے دیتے ہیں, اس کے بعد ان کو کوئی نہیں روکتا. دیکھیں یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایک عوامی دھرنا پرامن لوگوں کا, خالی ہاتھ لوگوں کا, بے بس لوگوں کا, وہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے. لیکن یہ چیزیں ایکسپوز نہیں ہوئی تھیں اس سے پہلے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہائی لائٹ ہیں,
ان کی کارکردگی لوگوں کے سامنے آئے گی. یہ جو ساحل و وسائل کر کر کے حکومتوں میں رہے ہیں، تو یہ انہوں نے اس کرپشن کا دروازہ کیوں نہیں بند کیا؟ انہوں نے تو بلکہ اس کرپشن کے دروازے کو کھولا ہے اور بڑا کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے. یہ ابھی تک جو لاسٹ حکومت ہماری گزری ہے، شاید اس کے اندر ایسے لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے پیسے لے لیے، اور اب یہ جو نئے آئے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہم تو چیخ تو سکتے ہیں نا جی، پکار تو سکتے ہیں، لوگوں کو بتا تو سکتے ہیں کہ بھئی یہ غلط کام ہو رہا ہے. اچھا ہاشمی صاحب، جو اس وقت دھرنا دیا جا رہا ہے بے شک عوامی دھرنا ہے، لیکن سب سے زیادہ سپورٹ جماعت اسلامی کی، کیونکہ آپ کی جماعت کے مجلسی صوبائی عہدیدار بھی وہاں پہ. اگر اس دھرنے کے خلاف حکومت کی جانب سے کوئی بڑا اقدام ہٹانے کے لیے لیا جاتا ہے، اگر ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو آپ لوگوں کا کیا موقف ہوگا اس حوالے سے؟ اور اس سے قبل ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہاں پہ ہزارہ کمیونٹی کی جانب سے کوئی دھرنا ہو تو ملک کی سزا تک پھیل جاتا ہے. تو کیا آپ لوگ اسی طرح اپنائیں گے اگر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا حکومت کی جانب سے یا ان کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ نہیں دیکھیں جی، ہم نے تو کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہم نے دو بدو پاکستانی سیکورٹی فورسز ہوں یا پولیس ہو ان کے ساتھ اس طرح جنگ کا کوئی ہم نے کبھی اس کا اندیا اپنے دوستوں کو دیا ہے. باقی تو چھوٹا موٹا جلسوں جلوسوں میں ہوتا رہتا ہے، وہ تو ہم بھی ڈنڈے کھاتے ہیں، تو کبھی کوئی ڈنڈا کسی ہمارے کارکن کے ہاتھ میں آ جائے تو 4 پولیس والوں کو بھی لگ جاتے ہیں، وہ تو ایک الگ ایشو ہے. لیکن منظم طور پہ تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ ہم ان جو انتظامات یا بدامنی جو ہے، انتظامات اپنے ہاتھ میں لیں یا بدامنی کا کوئی سبب ہم بنیں. ہم نے تو سیاسی جد و جہد، پرامن جد و جہد کے تحت یہ مشورے کیے ہیں، ہم مزید مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم اس دھرنے کی تائید میں پورے ملک کے اندر ہم کوئی ایونٹس کریں جس میں احتجاج ہو سکتے ہیں، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے دھرنے ہو سکتے ہیں. ابھی اسلام آباد میں 28 تاریخ کو جو ہمارا دھرنا ہو رہا ہے، اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ ابھی یہی ایشو ہوگا. اور بھی ایشوز ہیں نوجوانوں کے، لیکن وہاں امیر جماعت جو ہے مرکزی قیادت کے ساتھ اور پورے ملک سے آئے ہوئے نوجوان وہاں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوں گے ڈی چوک پر، اور اس میں انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے. اندرون صوبہ بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ وفود چلے جائیں. ابھی ہمارے وفود جو ہیں وہ جانا شروع ہو گئے، یعنی ہمارا صوبائی وفد گیا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے اضلاع کے وفود بھی وہاں پہ گئے ہیں. اس سے بھی ایک انکریجمنٹ اور لوگوں کو حوصلہ ملے گا، اور حکومت کے اوپر بھی دباؤ ہوگا کہ وہ کوئی غلط اقدام نہ کرے اس دھرنے کو ختم کرانے کے لیے، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ مختلف احتجاجات کا بھی پروگرام ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، جو ہم اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے. اگر کوئی ایسی صورتحال وہاں پہ بنتی ہے ڈینجرس، تو اس موقع پہ پھر مشورہ کر کے اس کے دفاع کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم اپنی اس تکلیف اور درد کو کس طرح سے جو ہے بیان کر سکتے ہیں، اس پہ ہم مشورہ کریں گے، اور اس پہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق پورے ملک کے اندر پھر عمل درآمد ہوگا. جزاک اللہ.